قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. سب سے پہلے اس کورس کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ رقیہ ورکشاپ یا یہ رقیہ کورس جو ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کی سرٹیفیکیشن بھی ہوگی. جو کوئی آن لائن ٹیسٹ دیں گے اور 60% منیمم اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہے ٹیسٹ، تو 60% مارکس جو لے کر آتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی کورس کمپلیشن سرٹیفکیٹ ملے گی. رقیہ کے لیے ٹائم مقرر ہے کیا؟ نہیں، رقیہ کے لیے ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے. اینی ٹائم دن کے بھی کسی بھی حصے میں اور رات کے بھی کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسٹارٹ دا کلاس. کین وی آسک موم ٹو ڈو نظر کی دعا فار اس؟ اگر ایسا لگے کہ مجھ کو نظر لگی ہے تو امی سے کہہ سکتے ہیں کیا نظر کی دعا پڑھ کر پھونک دیں؟ نہیں. اگر آپ امی سے کہیں گے کہ مجھے نظر کی دعا پڑھ کر پھونک دیں تو پھر آپ وہ 70,000 لوگوں میں نہیں آئیں گی جس میں کی کیٹیگری میں نہیں ہوں گی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں دس از پرفیکٹلی الاؤڈ، یہ حرام نہیں ہے، یہ پرمیسیبل ہے، لیکن اگر آپ کو اس کیٹیگری میں آنا ہے تو آپ کسی کو بھی مت کہیے کہ مجھے نظر کی دعا پڑھ کر پھونک دے. اگر بچے نماز نہیں پڑھتے، بار بار بولنے پر بھی اوائڈ کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، از اٹ جن پوزیشن یا نظر بفور دے ور ویری نیک؟ دیر کوڈ بی اینی ریزن. ہم پرٹیکولرلی یہ نہیں بول سکتے کہ جن پوزیشن ہی ہے، شیطان کو بھٹکا رہا ہے. ایسے ہی وداؤٹ پوزیس کیے ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، ان کو شیطان بھٹکا سکتا ہے. یا پھر ان کے دوست دیکھیے، ہو سکتا ہے غلط صحبت میں وہ لوگ پڑ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اگر بچے بھٹک گئے ہیں تو بس ان کے لیے دعا کرتے جائیے. ہاں، اگر جن پوزیشن ہے تو پھر کچھ اور سمٹمز بھی نظر آئیں گے، جیسے بہت زیادہ ضدی ہو جانا، غصے میں جلدی آنا، بھڑک جانا، یا پھر سر میں یا کہیں درد ہونا. تو جو سمٹمز ہم لیے، تو اگر اس کے ساتھ وہ دوسرے سمٹمز بھی نظر آ رہے ہیں تو then it could be jinn possession. Yes, Ruqya can be done for job matters when a person doesn't get a job or always have monetary issues. تو ہاں it could be because یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جاب چلی جائے، یا فائنینشیل کنڈیشن جو ہے ایک دم سے خراب ہو جائے. جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نظر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جن آپ کے پیچھے پڑ گیا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ریزن ہو سکتا ہے، تو اٹ کین بی ڈن. قرآن کی اچھی تلاوت پڑھے تو جن کو پسند آئے گا وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر قرآن کی تلاوت آپ اچھے سے پڑھے اور جن کو اگر پسند بھی آئے تو قرآن پڑھنے پہ جن آپ کو پوزیس نہیں کر سکتا ہے، وہ جن آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اللہ کی پروٹیکشن میں چلے جاتے ہیں. تو دیٹ جن کین ناٹ ہارم یو. ایون اگر وہ آپ کی تلاوت پسند کرتا ہے، he will just sit there, listen to your tilawat and leave, but he cannot harm you.
ٹھیک ہے. رقیہ کرنے سے جن کو چھیڑ چھاڑ کچھ نہیں ہوتی، یہ چیزیں نہیں بڑھتی ہیں. پلیز بلیو می، وہ کرنے سے یہ چیزیں ہمیشہ چلی جاتی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا کہ یہ جو ہے شیطان کی چال ہوتی ہے آپ کو رقیہ سے، قرآن سے، اس طرح سے علاج کرنے سے دور کرنے کی. آپ رقیہ کرنے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، کوئی جن زیادہ وہ نہیں ہوتا، الٹا جن چلا جائے گا، بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ قرآن تہجد کے بعد پہلے نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں. آپ کو تو جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے، جب جو ہے صبح کے وقت کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کا نہیں پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی منع نہیں ہے. آپ اینی ٹائم قرآن پڑھ سکتے ہیں. اگر جنگل میں یا ڈیزرٹڈ پلیسز میں، فارم ایٹسٹرا میں رہتے ہیں، تو کیا کتے اپنی سیفٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ ان ریلیٹڈ ٹاپک کوشچن ہے، یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئک آنسر ول بی گارڈنگ کے لیے. گارڈنگ ڈاگ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے فارم وغیرہ کو گارڈ کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو پھر اس طرح کتے رکھ سکتے ہیں. Can you give azan yourself if you are scared instead of playing azan? Yes, you can give azan yourself. جو مسجد میں نماز کے لیے اذان ہوتی ہے وہ صرف مردوں کو دینا ہے، لیکن گھر میں اگر آپ اذان دینا چاہتے ہیں شیاطین کو بھگانے کے لیے تو آپ خود بھی اذان دے سکتے ہیں. الحمدللہ you did comprehensive ruqya after Fajr. How are you feeling now? I'm sure you're feeling fresh and energetic. جی رقیہ یوٹیوب پر سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. رقیہ کے لیے ٹائم مقرر ہے کیا؟ نہیں، رقیہ کے لیے ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے. اینی ٹائم، دن کے بھی کسی بھی حصے میں اور رات کے بھی کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہینڈ شوڈ بی اسٹرانگ کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس ایمان شوڈ بی اسٹرانگ. ایگزیکٹلی، ہینڈ شوڈ بی اسٹرانگ، اٹ مینس ایمان شوڈ بی اسٹرانگ. جتنا اسٹرانگ ہمارا ایمان ہوگا ہم اتنا اچھے سے رقیہ کر پائیں گے. اذان کی گواہی پلیز ریپیٹ میم. دیکھیے اذان کی گواہی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اذان سنتا ہے اس کو مؤذن کے حق میں گواہی دینی ہوگی. تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ اذان دینے والے کے حق میں گواہی نہیں دینا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے. It is for every azan. Whenever the azan is given, تو جو اذان سنتے ہیں ان کو اذان دینے والے یا مؤذن کے حق میں گواہی دینی ہوگی. تو اس وجہ سے شیطان بھاگتا ہے. If we are victim and we feel uneasy after ruqya or even in normal situation also, then آپ دھیرے دھیرے رقیہ کریے، پانی پر دم کرتے جائیے. زیادہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے تو ایک بار پڑھیے، پانی پر دم کریے، اس کو یوز کریے. پھر when you feel a little better پھر آپ سے رقیہ کریے، پھر آپ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا سا پڑھیے، اس کے بعد دم کریے، نہائیے. انشاءاللہ تعالیٰ یو ول فیل بیٹر اینڈ دس انیزنس ول گو آف، اور آپ بالکل فریش فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر کسی نے کوئی بتا رہے ہیں کہ نیم کاشفہ، ایج 5 ایئرز، بہت زیادہ تکلیف ہے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کیا یہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو کوئی بھی ہے کاشفہ، ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دے اور ان کی تکلیف کو دور کرے، چاہے جن کا اثر ہو یا نہیں ہو. آپ رقیہ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں علاج ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چھوٹے بچے میرے پاس ان کی مائیں آئی ہیں جو بچے بہت پرابلم تھی، لیکن رقیہ کرنے پر الحمدللہ ڈاکٹر خود پریشان ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کی بیماری دور ہو گئی، کس طرح ان کی تکلیف دور ہو گئی. تو آپ رقیہ کریے. اگر کوئی جو ہے میڈیکل کاز بھی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شفا ہے. رقیہ 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، جیسے کل بھی ہم لیے شریعہ اور شرکیہ. شریعہ کیا ہے؟ قرآن سے علاج کرنا، قرآن کی آیتوں سے علاج کرنا. جیسے سورہ قیامہ آیت نمبر 26 میں بھی رقیہ کا ذکر ہے، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی رقیہ کرنے والا ہے. یعنی جب جو ہے کیور کا علاج کے پورے وقت ختم ہو جاتے ہیں تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ہے رقیہ کرنے والا. تو یہاں پر رقیہ ایک ایسا علاج ہے، اٹ از ابو دی لیول آف میڈیسن. ٹریٹمنٹ کمز ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ و تعالی. کچھ ورڈز پڑھنے سے، قرآن کی کچھ آیتیں
یا کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے یا اللہ تعالیٰ کے کچھ نام، اس سے جو ہے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے سے علاج کی طور پر اس کو رقیۃ الشریعہ کہا جاتا ہے۔ ہم کل بھی لیے تھے یہ چیز کی ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کو علاج کی طور پہ پڑھنا یہ رقیہ ہے، پھر قرآن شفا ہے، دوا نہیں ہے، کیونکہ شفا کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ کیور ہوتا ہے، جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو شفاء و رحمہ، یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے، یہ ڈائریکٹ کیور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دوا نہیں ہے۔ دوا کیا ہوتا ہے؟ کاز آف کیور ہوتی ہے، اور دوا میں شفا ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ شفا اینڈ ریزلٹ آف ٹیکنگ میڈیسن ہوتا ہے، اینڈ ڈائریکٹ کیور آف ایوری النس ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد شفا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس سے کیا ہوگا؟ شفا ہوگی ہی ہوگی اور تکلیف دور ہوگی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رائٹ ویپن ٹو بی یوزڈ آن رائٹ ٹائم، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا آپ صحیح وقت پر پڑھے، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، یہ پوری دعائیں جو بک 2 میں ہے، یو شوڈ نو کہ جو ہے کھانا کھاتے وقت کیا کرنا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھنا ہے، دین یور ایمان شوڈ بی اسٹرانگ۔ کل بھی میں یہ بہت ڈیٹیل میں لی تھی کہ یور ایمان شوڈ بی اسٹرانگ، کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو فرسٹ 2 سیشنز ہمارے ہوئے، یہ ہوئے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے ہی ہوئے، کہ اللہ کے سوائے نہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ اللہ کے سوائے جو ہے نقصان پہنچانے کا کوئی قدرت رکھتا ہے، اور اگر کہیں سے کوئی نقصان ہمیں آئے بھی یا کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے بھی تو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ It happens only when Allah subhanahu wa ta'ala allows it to happen۔ تو اللہ کے سوائے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، اللہ کی ہی اکیلی مدد سے ہم جو ہے اس تکلیف سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو your ایمان should be very 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 strong۔ تو اب جو ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ باجی میں یہ دعا پڑھی پھر بھی اثر نہیں ہوا، تو آپ شاید جو ہے آپ کو یقین سے نہیں پڑھے، آپ کے دل میں ڈاؤٹ تھا۔ آپ پکے ایمان کے ساتھ پڑھیے، پکے یقین کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی رقیہ اثر کرے گا۔ یوز ان دا رائٹ وے اینڈ رائٹ میتھڈ، کیونکہ اب میتھڈز اینڈ ویز آج ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کل بھی کسی نے سوال کیا تھا زعفران سے جو ہے لکھ کر، نو، اونلی what is prescribed یا what has been shown by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا، انہی میتھڈ سے ہم کو علاج کرنا ہے۔ کوئی غلط میتھڈ سے ہمیں علاج نہیں کرنا ہے۔ ایسے ملاؤں کے پاس جو اگین جادو کرتے ہیں، جادو کا علاج جادو نہیں ہے، جن کا توڑ جن سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے کلام سے ہی ہوگا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے تمام جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا، اسی طرح اللہ کے کلام ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح ہے، تو ہم اس سے کسی بھی ٹائپ کا جادو کیوں نہ ہو ختم کر سکتے ہیں، کسی ٹائپ کی نظر کیوں نہ ہو اس کو جو ہے اس کا اثر کو ختم کر سکتے ہیں، کتنا بھی بڑا جن ہمارے پیچھے کیوں نہ پڑا ہوا اس کو جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو جادوگر ہیں ان کی کیا جو ہے سائنس ہے وہ ہم نے لی تھی کل، کہ کیسے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، وہ ہم لیے تھے کل، کہ وہ لوگ ظاہری طور سے جھبا توب اور داڑھی یہ سب ان کا نظر آتا ہے، لیکن کچھ مرمر کرتے ہیں، کچھ ان کی جو اسکربلنگ ہوتی ہے، تو یہ ایکچولی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، یلوون السینتہم، وہ اپنے زبانوں کو موڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں ہے، یعنی قرآن میں توڑ مڑوڑ کرتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، ان کے ورڈز کو چینج کر دیتے ہیں، کبھی تعویذ پر کچھ ابلیس 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 او ابلیس ہیلپ می اس طرح کی کوئی چیزیں لکھتے ہیں، تو پلیز ڈونٹ گو ٹو دیم۔ اینڈ کبھی جو ہے عجیب عجیب ورڈ لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ وہ علم میں سے جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، عجیب عجیب اسٹرینج ورڈ کہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے۔ یہ چیز ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں پہلے لے چکے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایوب علیہ السلام کی جو ہے کا ایگزامپل بھی ہم نے لیا، کل کسی نے ایوب علیہ السلام کی دعا پوچھی تھی، تو ایسے راقی سے رقیہ اگر آپ کسی اور سے رقیہ کرواتے بھی ہیں تو یاد رکھیے کہ قرآن کلیئرلی سمجھ میں آنا چاہیے، بزنگ اینڈ اسکربلنگ نہیں ہو،
سمبلز یا تعویذ نہ دے، قرآن کہیں لٹکانے کے لیے حروف مقطعات نہ دے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ یقیناً ایسے گروہ میں سے جو کتاب پڑھتے ہیں اپنی زبان موڑتے ہیں تاکہ کیا ہو، تاکہ تم اسے کتاب ہی سمجھو یا کتاب کی ہی عبارت سمجھو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور یہ کہتے بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. تو یہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو اندر اندر کچھ پڑھ لے اور آدھا آپ کو سمجھ آئے آدھا نہیں سمجھ آئے، تعویذ دے اور اسکربلنگ الٹی پلٹی لکیریں جو ہے ڈال کے دے، تو ان کی باتوں میں بالکل مت آئیے. ایوب علیہ السلام کی جو ہے ہم نے کل اگزامپل لی تھی، اگین آئی ریپیٹ کہ ایوب علیہ السلام کیا کیے تھے. ان کو بھی بہت پریشانی تھی، اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، فیملی دور چلے گئی تھی، پیسہ سب کچھ ان سے دور چلا گیا تھا، لیکن ایسے حالات میں وہ اللہ تعالیٰ سے اور قریب چلے گئے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی تکلیف ہو تو ایوب علیہ السلام کو بطور اگزامپل لے اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہم چلی جائے. اور ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں آتی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف نے چھو لی ہے اور آپ بے شک بہت رحم کرنے والے اور بار بار رحم کرنے والے ہیں. تو آپ دیکھیے، تو ہمیں یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، اگر کسی تکلیف میں ہو تو یہ دعا پڑھیں. یہ بہت پیاری دعا ہے ایوب علیہ السلام کی. اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا، انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بے شک انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا تھا. لا الہ الا انت سبحانک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ بہت پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ بھی بہت اچھی ہے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو پڑھ کے کوئی بھی چیز مانگے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے کل بھی ہم لیے تھے کہ بدعت ہے اس کو بیٹھ کے کچھ لاکھ ٹائم پڑھنا، لوگوں کو جمع کرنا. آپ چلتے پھرتے پڑھیے، یہ دعا آپ پڑھیے تو یہ بہت پیاری دعا ہے. پھر ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا اگزامپل لیتے ہوئے صبر، توبہ، توکل اور دعا، ان چیزوں کو پکڑے رکھے. ٹھیک ہے، صبر، توبہ، توکل اور دعا، ان چیزوں کو پکڑے رکھے. پھر زکریا علیہ السلام کا بھی اگزامپل ہم نے لیا تھا کہ وہ کس طرح دعا کو پکڑے رہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید بالکل نہیں ہوئے. تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور تمام نبیوں کے بارے میں یہ بھی آیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں دوڑتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے نیکیوں میں دوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ تقوی اٹسیلف کیا ہے؟ مینز پروٹیکشن. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمام نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمام بری چیزوں سے رک جانا، تقوی اختیار کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات کا، شیاطین کا اثر نہ ہو، تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ فار ٹائم بینگ اگر رقیہ کریں گے تو پھر وہ تکلیف چلی جائے گی، لیکن پھر احکامات کے پابند نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیاطین لوٹ کے دوبارہ آئیں گے، وہ جن لوٹ کے دوبارہ آئے گا اور پھر آپ کے اوپر اٹیک کرے گا. ایک بار رقیہ کرنے پر بھگا دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ پروٹیکشن لینی ہوگی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہونا آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرے احکامات جیسے روزوں کی پابندی کرنا، پردے کی پابندی کرنا، مال حرام تو نہیں ہے، حلال ہے نہیں ہے وہ چیک کرنا. پھر باقی تمام چیزیں جو ہے نا، بے پردگی سے نہیں پھرنا، غیر مردوں کے ساتھ مکس نہیں ہونا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا. اور خاص طور سے عورتوں میں آج کل دو چیزیں بہت کامن ہیں، ایک بغیر پردے کے پھرنا اور دوسرا میوزک سننا. تو اگر یہ چیزیں کریں گے تو وقتی طور پر آپ رقیہ کریں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو راحت ملے، لیکن وہ جن اور شیطان واپس پلٹ کر آ جائیں گے اور آپ ان پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنا یہ بہت بہت ضروری ہے. اور جہاں پر توحید پر ہو، یعنی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائی کہ رقیہ حالانکہ سب سے پہلے اسلام پر ہو، رقیہ حالانکہ غیر مسلمانوں کے لیے کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ سفر ہو رہا ہے یا وکٹم ہے تو اس کے لیے ہم رقیہ کر سکتے ہیں، لیکن رقیہ کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. کہ توحید پر ہو، پکا یقین ہو کہ اللہ کے
علاوہ پر کوئی ہمیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا. پکا یقین ہو کہ قرآن میں شفا ہے. آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ لا ریب فی, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ کا ہاتھ جو ہے بہت ویک ہے, اور یو کی ناٹ ہولڈ دی ویپن آف رقیہ. دین اگر آپ کا ہاتھ ویک ہے اور آپ ویپن نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ کیسے لڑیں گے؟ تو آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے. دین اونلی یو کین ہولڈ دا ویپن آف رقیہ. جن اور شیاطین کے علاج کے طریقے کا علم ہو, یعنی تھوڑا بہت جس طرح اب ہم کورس میں لیے کہ کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کا جو ہے علم ہو. ٹھیک ہے, شیاطین کے ٹرکس کا علم ہو. شیاطین کے ٹرکس کا علم ہو یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب آپ رقیہ کرنا سٹارٹ کریں گے تو ایک دو دن یو ول فیل ویری ہیوی. یہ شیطان کا ٹرک ہے ہم کو روکنے کے لیے. تو آپ کو ایسا لگے گا ایک دو دن, یا اللہ میں کیوں کر رہی ہوں. جیسا کہ ابھی آیا شیطان کا ایک ٹرک یہ تھا کہ آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال رہا کہ جن اور شیطان کو چھیڑنا ہے, اس سے اچھا تو وہ خاموش بیٹھا ہے, اس کو چھیڑو مت. یہ کیا ہے؟ ٹرک ہے شیطان کی ہم کو رقیہ سے دور کرنے کی. آپ رقیہ اسٹارٹ کریں گے تو ایک دو دن بھاری بھاری لگے گا. اگر آپ کو ایک جگہ درد تھا تو 4-5 جگہ آپ کو درد محسوس ہوگا, لیکن you have to overcome it and continue it to get rid of that shaitan forever, to get rid of that jinn یا جادو یا جو بھی اثر ہے forever, اس سے جو ہے نجات پانے کے لیے you have to continue. تھوڑا بھاری لگے, ایک دو دن تھوڑا بھاری لگے گا. اس کے بعد جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ریلیف آپ کو ہوگا اور آپ اچھا فیل کرنے لگیں گے. وہ جن جو ہے ٹارچر ہوگا, اس کے بعد وہ چلا جائے گا. یہ جو ہے شیطان کا ٹرک ہے کہ تھوڑا سا جو ہے تکلیف کو بڑھا دینا, یا آپ کے دل میں یہ خیال ڈالنا کہ یہ جن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے. حرام چیزوں میں انوالو نہیں ہو. ابھی کسی نے بھی سوال کیا عورتوں کی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے ریپیٹ کریں. تو حرام چیزوں میں انوالو نہ ہو, آپ اپنا کھانا پینا دیکھیں. اور جو ہے ابھی میں پھر جیسے بتایا آپ کو کہ نماز سب سے پہلے جو ہے پابندی سے پڑھنا ہے, پھر سود نہیں لینا ہے, پھر بے پردگی سے نہیں پھرنا ہے. اور عورتوں میں خاص طور سے میوزک اور بے پردگی, یہ 2 چیزیں بہت کامن ہے. تو پردہ کریں, غیر جو ہے محرم مردوں سے مکس ہونا, بات کرنا, ہنسنا بولنا, یا باہر بازاروں میں بغیر پردے کے جانا, یہ سب چیزیں مت کریں. میوزک کو, اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس کو اپنے گھر سے نکال کر پھینک دیجئے. نماز اور عبادات کے پابند ہونا. سبھی اذکار جو بک نمبر 2 میں دیے ہوئے ہیں, صبح شام کے اذکار ہے, نماز کے بعد کے اذکار ہے, گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے, باتھ روم میں جاتے وقت کی دعا ہے, سیکشل انٹیمیسی کے وقت کی دعا, یہ تمام جو ہے اذکار کا پابند ہونا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس اونلی اینڈ اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ کسی اور کا بھی رقیہ کرتے ہیں, چاہے وہ گھر میں ہو, دوستوں میں ہو, رشتہ داروں میں ہو, تو یو ڈو اٹ اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ فار اینی بڈی ایلس. میں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہی ہوں. دیٹس اٹ. کسی کا سوال ہے, میرا بیٹا 14 سال کا ہے. جب وہ واش روم کے پاس سے جاتا ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے. میں نے آنکھ بند کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہیں بتا رہا ہے. ایسے وہ 6 منتھ سے کر رہا ہے. تو رقیہ میں دم کروں یا پڑھنے لے کر جاؤں؟ آپ رقیہ خود دم کریے وہ بچے کے اوپر. ہو سکتا ہے واش روم میں پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو تو آپ اس کے اوپر رقیہ کریے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکلیف سے وہ باہر آ جائے گا. کسی نے پوچھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے اور وہ اس علاج کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہے, تو کیا وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا؟ کسی نے پوچھا, میرے خیال سے یہی آپ کا سوال ہے. تو دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جادو کا اثر کبھی کبھی کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اثر لائف لانگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن لائف لانگ ہوتا ہے لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کو کے اوپر جادو ہوا ہے, نہیں معلوم ہے, اور اس کو علاج کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے, تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ جادو کی انٹینسٹی کم ہو جائے, یا ہو سکتا ہے پوری زندگی اسی میں گزار دے. بیکاز آئی ہیو سین پیپل جو ہے جادو کا جن کے اوپر اثر ہوتا ہے اینڈ لائف لانگ جیسے کوئی بیوی شوہر کے اوپر جادو کرا دیتی ہے. پہلے اچھے خاصے میاں بیوی تھے, اچھا خاصا آدمی تھا, بیوی جو ہے شوہر کے اوپر جادو کرا دی, شوہر کا دماغ خراب ہو گیا, اب وہ بیوی کے جو ہے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کرتا. ایسے بھی لوگ ہیں, زندگی پوری ایسی ہوتی, مر بھی جاتے اس میں. تو علاج نہیں کرائیں گے تو چھوٹی موٹی چیز ہے, اگر نقصان نہیں پہنچائے تک ہے تو ویسی خیر کرنے والا تو اپنی آخرت تباہ کر دیا, تو پوری زندگی بھی وہ جادو کے اثر میں بعض لوگوں کی گزر جاتی ہے.
اور پھر خود بخود وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی اگر خود بخود وہ اذکار پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جادو کا علاج نہیں کرتے, لیکن ڈیلی ان کے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم جو ہے علاج پراپر طریقے سے جس طرح رقیہ ہم کرتے ہیں اس طرح سے نہیں کرتے, لیکن روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی قرآن پڑھ رہے ہیں, ڈیلی صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں, ڈیلی دعا پڑھ رہے ہیں, تو خود بھی بنا علاج کے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی نماز قرآن کا پابند نہیں ہے, ڈیلی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, ناٹ نیسسریلی کہ آپ قرآن سے کمپریہنسو رقیہ ہی پڑھیں, ناٹ نیسسریلی کہ آپ سورۃ البقرہ ہی پڑھیں, لیکن اگر کسی کی عادت ہے ڈیلی قرآن پڑھنے کی تو آٹومیٹکلی بھی, یا پھر آٹومیٹکلی تو نہیں کہہ سکتے ہم, لیکن خود بخود دھیرے دھیرے جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی وہ بغیر علاج کے بھی وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. پریپریشن فار رقیہ. اگر آپ میں سے کوئی بہت زیادہ جو ہے کیا ہے متاثر ہے اور اب علاج کرنا چاہتے ہیں اور رقیہ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ. اینڈ نمبر 1, گھر سے کوئی پکچرز یا امیجز ہے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیجیے. ٹھیک ہے. گھر میں کوئی پکچرز جو ہے دیواروں پر لگی ہوئی ہے اور ڈسپلے میں ہے تو تمام پکچرز کو اور امیجز کو نکال کر پھینک دیجئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں پر تصویریں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پریپریشن میں نمبر 1, گھر سے فوٹوگرافز اور پکچرز اور امیجز نکال دینا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اب ہم رقیہ کر بھی رہے ہیں اور پھر جو ہے وہاں پر جیسے آیت الکرسی پڑھنے پر ایک فرشتہ اپوائنٹ ہوتا ہے, تو آپ جو ہے وہاں پر وہ رکھیں گے, کیا رکھیں گے, تصویریں رکھیں گے, تو وہاں پر جو ہے وہ نہیں آئیں گے, فرشتے نہیں آئیں گے. کوئی بھی تعویذ اگر پہنے ہوئے ہیں تو اس کو نکال دینا ہے اور اس کو جلا دینا ہے. تعویذ کو ڈسپوز آف کرنا آپ کبھی بھی کیسے بھی ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. کسی اور نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ تعویذ کو کیسے ڈسپوز آف کرنا. اگر کسی نے پہلے سے تعویذ پہنی ہے تو پہلے تعویذ نکال. اور I have seen some people wearing the same تعویذ ان کو دی جاتی ہے کہ پوری زندگی پہننا ہے. تو some people they keep that تعویذ with them for lifetime also. یہ سب بیکار چیزیں ہیں اور تعویذ اگین جو ہے جادو سے کی ہوئی چیز ہے. اگر کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے اس کو نکال دیجیے اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے تعویذ آپ خود کھول کے دیکھیے اس کے اندر کیا ہے. تو آئی ایم 100% شیور کہ اس کے اندر یا تو ٹیڑھی میڑھی لکھے ہوئے رہتی, یا تو پھر کچھ جو ہے سمبلس, کچھ سائنس, کچھ جو ہے نام, کچھ جنات کے, یہ ساری اس کو ڈسٹ بن میں آپ پھینک دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا پھر ٹو بی آن سیفر سائڈ اس کو جلا دیجیے, جلا کے جو ہے اس کو ڈسپوز آف کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے گھر سے کوئی فوٹوگراف, پکچر, امیجز ہے تو نکال دیجیے. دوسرا, اگر کوئی بھی تعویذ آپ پہنے ہوئے ہو تو تعویذ سے اپنے آپ کو جو ہے الگ کریے. کوئی تعویذ ہم کو کسی چیز سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے, سب بیکار باتیں ہیں. یہ صرف جو ہے جنات سے پناہ لینا ہے. یہ ایسے جنات سے پناہ لینا ہے جو ہم سے کم تر مخلوق ہے, جس کے اوپر ہم کو شرف دیا گیا ہے. صرف اللہ کی مدد سے ہم جو ہے تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں. صرف اللہ کو پڑھنا ہے, صرف اللہ کے کلام سے ہم جو ہے یہ تکلیف سے باہر نکل سکتے. کوئی تعویذ ہے تو اس کو پہلے نکال دیجیے. پھر تیسرا, میوزیکل انسٹرومنٹس کو ہٹا دیجیے. گھر میں نو میوزک ایٹ آل, بیکاز میوزک سے شیطان آتے ہیں, شیاطین آتے ہیں, جنات آتے ہیں, فرشتے بھاگ جاتے ہیں. غیر شرعی چیزوں سے دور ہونا, جیسے ابھی میں آپ کو بتائی کہ عورتوں کا بغیر حجاب کے پھرنا, یا پھر مردوں کا سونا پہننا, یا پھر جو ہے میوزک سننا, ابھی تو ہم لیے. تو غیر شرعی تمام چیزوں سے دور ہو جانا ہے, نماز کا پابند ہو جانا ہے, اللہ کے احکامات کا پابند ہو جانا ہے. توحید کے لیسنز بار بار دہرانا ہے. وکٹم اینڈ آل دا فیملی ممبرس, جیسا ابھی میں آپ کو بتائی کہ بار بار جو آپ یہاں پہ سن رہے کہ اللہ کے سوائے کوئی اور ہمیں نہ نفع جو ہے دے سکتا ہے نہ نقصان. تو اللہ کے سوائے ایوری تھنگ از اللہ سبحانہ تعالیٰ کریشن. اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ از اونلی کریٹر. اللہ کے پاس جو پاورز ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ڈرنے کا حق بھی ہم صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں. اللہ کے سوائے کسی اور سے کچھ بھی ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم کو, کیونکہ اللہ کے سامنے
سب کیڑے حقیر ہے. جیسے میں آپ کو کل بھی بتائی, آئی یوزلی ڈونٹ ڈسکس مائی پرابلمس وتھ اینی بڈی, لیکن یقین مانیے کہ میں بھی اتنا سفر ہوئی ہے ساری چیزوں سے, اتنا سفر ہوئی میں. اور یہ کورس لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں جس طرح باہر نکلی آپ سب بھی ان چیزوں سے باہر نکلے. میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ ایک وقت کیا کرے گا, یعنی جادوگر جو ہوتے تھے میرے سامنے آ کے کہتے تھے کہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں. تو بار بار ذہن میں دماغ میں جو ہے بات گھومتی تھی کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اینڈ دین میرے دماغ میں خیال آتا تھا کہ اگر وہ چاہے کتنی بھی چوٹی کا جادو کیوں نہ کر لے, اللہ کے سامنے تو حقیر کیڑا ہے. کیا وہ اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ نو. وہ منہ پر آ کے جو ہے بولتے تھے لوگ کہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں اور تم کو بتائیں گے. تو پھر میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ وہ انسان جو کہہ رہا ہے میرے سامنے کہ میں تمہارا بتاؤں گا اور تم کو چھوڑوں گا نہیں, اور میرے اوپر آ کے جو ہے تعویذیں پھینکتے تھے, گیٹھیاں بندھے ہوئے جو ہے ناڑے پھینکتے تھے, نیمبو پھینکتے تھے, منہ کے اوپر آ کے پھینکتے تھے, تب بھی میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا تھا, چاہے یہ جتنا کچھ کر لے یہ اللہ کے سامنے ایک حقیر کیڑا ہے, اللہ کے سامنے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو یہ آپ اپنی ذہن میں بھی بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے, کتنا ہی چوٹی کا جن کیوں نہ ہو, کتنا ہی ٹاپ کلاس ایکسپرٹ جادوگر کیوں نہ ہو, اللہ کے سامنے حقیر کیڑا ہے وہ. اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کو وہ ہرا نہیں سکتا, اللہ کے اگینسٹ جو کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے تو آپ ٹاپ کلاس کے جن کو بھی ہرا سکتے ہیں, ٹاپ کلاس کے جادوگر کو بھی ہرا سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی مدد سے, اللہ کے عزم سے. بس اللہ کو تھام لینا ہے, باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر رقیہ جب آپ کریں تو کیا کریں کہ وضو کی حالت میں کریں, ٹھیک ہے. حالانکہ جیسے ہم لوگ طہارت کی کلاس میں بھی لیے تھے کہ قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے, حالانکہ چاروں امام کا یہ اتفاق ہے کہ وضو کے ساتھ ہی قرآن پڑھے, لیکن وضو کی حالت میں جو ہے رقیہ آپ کریں. دین کمفرٹیبل اینڈ سیف جگہ پر رقیہ کریں, ٹھیک ہے. کوئی زیادہ ڈسٹریکشن نہیں ہو, یا ہو سکتا ہے وکٹم جو ہے تھوڑا سا ایگریسو ہو جائے, تو کوئی کمفرٹیبل اور سیف جگہ پر رقیہ کریں. اور اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے میں بالکل بھی کمزور مت سمجھیے, کیونکہ شیطان کی چال کیا ہے, بہت کمزور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, یہ میں نہیں بتا رہی ہوں. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. اور اللہ کے سامنے شیطان ہے, جادوگر ہے, جادو کرنے والا ہے, جادو کروانے والا ہے, سب حقیر کیڑے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یقین آپ اپنا پکا رکھیے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.